الحمدللہ اس تو پورا منہ سنبھال لیں جو اتنا بڑا بنایا جو کہ تھوڑا چھوٹا بنا لو. جزاک اللہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا ومطلوبنا ومسحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. اس کا ایک کو مکمل بند کر دیں کیونکہ مسجد میں وہ آواز جو ہے نا بہت زیادہ پھیل رہی تاکہ ان کو سمجھ بھی آئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. واجب الاحترام سامعین عزیز احتشام بزرگوں دوستوں عزیزوں یہ چک بھی بند کر دیں. سامعین عزیز احتشام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات علماء عزیز احتشام اللہ تعالی دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام اہل محبت کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. اور اس پاک و پاکیزہ محفل پاک کی برکات و ثمرات اللہ تعالی اپنے شایان شان سب کو نصیب فرمائے. جن ساتھیوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اللہ تعالی جملہ ساتھیوں کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. بالخصوص سفیر عشق رسول عزت مآب برادر محتشم جناب نجیب سلطان صاحب مسلسل میرے رابطے میں رہے. اللہ ان کو خیر و برکت نصیب فرمائے. میرے بھائی جناب افراز قادری صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے، انہوں نے رابطہ فرمایا تھا اس پروگرام کے لیے. اللہ ان کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے. سامعین عزیز احتشام ابتلا کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، طاغوتی قوتوں کی ریشہ دوانیاں ان کا زور ہے اور مسلمانوں کا ڈیفنس انتہائی کمزور ہے. تمام امور میں بہت کمزوری ہے اور بالخصوص
آج کی محفل جس موضوع سے ریلیٹڈ ہے اس حوالہ سے بہت حالات دگرگوں اور افسوسناک ہیں اور انتہائی خطرناک ہیں۔ وہ ہے ہمارا تربیتی مراکز اور بالخصوص ایجوکیشن سسٹم اتنا ابتری کا شکار ہے، اتنا زوال کا شکار ہے، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، پرائمری سے لے کے یونیورسٹی سطح تک، یوں سمجھیں کہ ایک نائٹ کلب بن گیا اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میوزک سینٹر بن گیا، جو کہہ لیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پرائمری سکول سے لے کر ہائی کلاسز تک باقاعدہ طور پہ آپ کے نظامی تعلیم میں، نظام تعلیم کے اندر باقاعدہ طور پہ موسیقی نصاب کا حصہ ہے، اور یہ انسٹرومنٹ جو ہیں موسیقی کے یہ باقاعدہ وہاں اویلیبل ہیں۔ جتنے مہنگے سکول ہیں ان میں کنجر خانہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں موسیقی کا باقاعدہ پیریڈ لگتا ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ سکول کالج کی انتظامیہ اپنے اداروں کو رپورٹ میں یہ شو کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کنجر خانہ اپنے سکول میں فلاں تاریخ کو کیا، باقاعدہ موسیقی کا اہتمام کیا، موسیقی سکھائی گئی، اور باقاعدہ طور پہ پھر سٹیج ڈرامے، یہ باقاعدہ ریہرسل ہوتی ہے اور رپورٹ باقاعدہ ادارے دینے کے اپنے اوپر والے اداروں کو پابند ہیں۔ یہ ہے ہمارا نظام تعلیم، اور پھر اسی نظام میں جو ہم کو ایجوکیشن کو اگر دیکھیں، جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی اکٹھی تعلیم ہے، وہاں کو ایجوکیشن تو اب رہی نہیں نا، اس کو کوئی اور نام دینا چاہیے، کو کے آگے کچھ اور لگا لیں، سمجھ گئے نا میری بات؟ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر جو ہاسٹل سسٹم ہمارے ہاں رائج ہے، وہاں جو معاملات ہیں آپ دیکھتے ہیں، پھر کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء آئے روز کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پہ نئی سے نئی ویڈیو آئی ہوتی ہے کہ فلاں یونیورسٹی کے لڑکوں نے اپنے پروفیسر کی ٹانگیں توڑ دی، اپنے پروفیسر کی جناب والا بازو توڑ دیا، سر پھوڑ دیا۔ یہ یعنی باقاعدہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، یعنی تربیت کا یہ حالت ہے کہ پڑھانے والے تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں اور پڑھنے والے اپنے ہی ٹیچرز کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور نظام تعلیم تو پھر اللہ معاف کرے جو ہے الامان الحفیظ، پہلے کچھ اس سسٹم کے لوگ کچھ غیرت مند اور کچھ دینی ان کو ہوا لگی ہوئی تھی، بصیرت تھی، تو وہ ایسے مضامین انہوں نے نصاب میں رکھے جس کا اسلام سے تعلق تھا، تاریخ اسلام کے حوالہ سے چند معلومات اس میں تھیں، قرآن مجید کی پوری صورتیں بمع ترجمہ ہمارے نصاب کا حصہ تھیں، اور اسلامی شخصیات جس طرح خلفائے راشدین اور اسلامی ہیروز کے باقاعدہ مضامین اس میں ایڈ تھے۔ لیکن اب آہستہ وہ نکالتے حتیٰ کہ ان سور کے بچوں سے
خاتم النبیین کے لفظ بھی ہضم نہیں ہو رہے. ہمارے نظام تعلیم سے خاتم النبیین کے لفظ دیدہ دانستہ ارادتاً قصداً نکالے گئے. یہ آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. جہاں پہ نظام تعلیم ایسا ہو اور نصاب تعلیم ایسا ہو تو پھر بتائیے کہ ہمارے آنے والی نسل کی تربیت کیسے ہوگی؟ چلو نصاب تعلیم اچھا ہو، نظام تعلیم میں کچھ کمزوریاں ہوں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ راستہ ہموار ہوتا ہے. نظام تعلیم ٹھیک نہ ہو، نصاب تعلیم درست نہ ہو، نظام میں کچھ لوگ ایسے اس امت کے ہمدرد ہوں تو وہ اپنے طور پہ کچھ بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کر دیں گے، لیکن گنگا بالکل الٹی چل چکی ہے. اور پھر بھاری بھرکم فیسیں، غریب بچہ اب کیسے جناب والا بڑے سکولوں میں جائے. اب میں نام نہیں لیتا، وگرنہ میرے پنڈی کے ارد گرد سارے سکول ہمارے پاس موجود ہیں. تو غریب بندہ تو وہ ایسی تعلیم جس کو وہ اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، جہاں اعلیٰ نسل کے بغیر تیار ہوتے ہیں، وہاں تو غریب بچہ جا ہی نہیں سکتا. اور جو آپ کے گاؤں کے سکول ہیں وہاں جو پڑھایا جاتا ہے وہ میں خود جانتا ہوں کتنی محنت کروائی جاتی ہے. استاد بیچارے محنتی بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمدردی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جو استاد کے ایک روب تھا وہ بھی ختم کرنے کے لیے حکومت نے بورڈ لگا دیے، پیار نہیں مار، مار نہیں پیار. اس مار نہیں پیار نے وہ جناب رنگ دکھایا ہے کہ پہلے بچہ ڈرتا تھا کہ اگر کام صحیح نہیں کیا استاد مارے گا، اب استاد ڈر رہا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کہیں پلائی تو میرے پہ پرچہ نہ ہو جائے. یعنی ایسا نظام آپ کیا تیار کر رہے ہیں؟ ایسے ماحول میں الحمدللہ ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مدارس کا نصاب تعلیم وہی ہے جو مصطفیٰ نے دیا. آپ انڈیویجول کسی مدرسے پہ ایلیگیشن کوئی لگائیں جناب، کوئی اعتراض کریں، وہ الگ بات ہے، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کالی بھیڑیں تو ہوتی ہیں، مگر مجموعی طور پہ الحمدللہ وسائل نہ ہونے کے باوجود اللہ رسول کی رضا کے لیے علماء کام کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود جو جناب والا آئے روز نئی سے نئی اشکنجہ، نئی سے نئی پالیسی، نئی سے نئی واردات مدارس کے خلاف ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا نظام بھی وہی ہے، نصاب بھی وہی ہے. تو دوستو ان حالات میں مدارس کا اجرا، ان کی ترویج و اشاعت، ان کی داغ بیل ڈالنا جان جوکھوں کا کام ہے، بڑا دلیری کا کام ہے. یہ ایمانی طاقت سے ہی ممکن ہے. اور میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی چاہتے ہیں یہ لوگ، ہماری حکومت یا ہمارے ریاستی ادارے، تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی عزت و تکریم اور عظمت رفتہ کی بحالی فقط اور فقط ہمارے نظام تعلیم کے ساتھ ہو سکتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں حدیث سناتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن. کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ راوی ہیں، میرے نبی نے فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شرافت ہوا کرتی ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتی ہے. ایک دکاندار، ایک تاجر کی شرافت، وجہ شرافت کیا ہے؟ تجارت.
ایک ذمہ دار کی وجہ شرافت کیا ہے؟ ذمہ دارہ. تو جناب والا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شرافت ہوا کرتی ہے. فرمایا میری امت کی شرافت، رونق اور بہار وہ قرآن مجید سے ہے. تو قرآن سے عظمتیں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. فرمایا کتنی قومیں ہیں جو پستی کا شکار تھیں مگر قرآن مجید سے انہوں نے اپنا تعلق مضبوط کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جڑنے کی برکت سے انہیں پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا عطا فرمایا. وَيَدْعُو بِآخَرِينَ. اور کوئی لسانی طور پہ، قبیلائی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، سیاسی طور پہ، لسانی طور پہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہیں، قرآن مجید کی اگر انہوں نے نسبت کو چھوڑ دیا، قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیا، تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا وہ بظاہر دنیا میں کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی عزت دار کیوں نہ ہوں، ایک نہ ایک دن ذلت کا شکار ہو جائیں گے. حضرت عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نافع بن عبد الحارث کو مکے کا گورنر مقرر کیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت نافع سے کہ نافع جنگلات کا وزیر کسے بنایا ہے؟ کہا حضور ابن ابزہ کو. کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا حضور میرے گھر کا خادم اور نوکر. فرمایا نوکر کو وزارت دے دی ہے؟ کہا امیر المومنین میں نے وزارت اس لیے نہیں دی ہے کہ میرے گھر کا نوکر ہے، وزارت اس لیے دی ہے کہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے. قرآن سے دنیا کی بھی عزتیں ملتی ہیں، آخرت کی بھی عزتیں ملتی ہیں. اور سیاسی طور پہ یا لسانی طور پہ یا قبیلائی طور پہ یا معاشی طور پہ یا معاشرتی طور پہ جو عزتیں ہوتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں. قرآن مجید سے جو عزت ملتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے. یہ شرف اللہ تعالی جس طرح دنیا میں عطا فرماتا ہے اسی طرح قبر میں بھی عطا فرماتا ہے. مجھے آج کا نظام تعلیم سے ریلیٹڈ لوگ جو آج نصاب تعلیم پڑھا رہے ہیں مجھے بتاؤ کیا یہ قبر میں کام آئے گا؟ تم ثابت نہیں کر سکتے. اور اگر ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں آؤ، ہم سے پوچھو جو تم قرآن پڑھاتے ہو کیا یہ تمہیں قبر میں جناب والا کام دے گا؟ تو ہم مشکات شریف سے حدیث دکھاتے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک غلام میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، یا نبی اللہ فلاں جگہ میں نے خیمہ لگایا تو زمین سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے غلام اس جگہ پہ تیرا ایک مسلمان بھائی مدفون ہے، وہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا تھا، اللہ نے یہ تلاوت قرآن کا شرف اسے قبر میں بھی عطا فرما رکھا ہے. یہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم، یہ ہے ہمارا نظام تعلیم، یہ ہے ہمارا نصاب تعلیم. ہمارے نصاب میں قرآن مجید کو اولیت ہے، خصوصی مضمون، اور ہماری بیس اور بنیاد قرآن مجید ہے. ہمارا کوئی بھی مدرسہ کھولتا ہے درس نظامی بعد میں ہوتا ہے، پہلے حفظ قرآن کی کلاس لگتی ہے. ایسا ہی ہے. تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں سب سے پہلے پڑھایا یہ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا کلام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے. یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. تو عزتیں ملتی ہیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے سے. اللہ اکبر. تو دوستو آپ اندازہ فرمائیے آج ہماری حالت کیا ہے. ہمارے نوجوان جو 2-4 دن کالج میں رہے ان کی آپ جناب الماریاں چیک کرو نا تو بڑے بڑے آپ کو ناول ملیں گے، ڈائجسٹ ملیں گے، بڑی عجیب قسم کی کہانیاں ملیں گی. عجیب تماشا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر بندہ فلاسفر بنا ہوا ہے اور ہم بیٹھتے ہی انہی کے پاس ہیں.
ڈارون کو پڑھنے والے اور جناب والا وہ کیا لینن کو پڑھنے والے، تو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنائے ہوئے مفکر۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابو ذر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا قلت یا رسول اللہ اوصنی، یا نبی اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ قال علیک بتقوی اللہ فانہ رأس الامر کلہ، فرمایا تقوی اختیار کر، یہ تمام امور کی بنیاد ہے، بیس ہے، جڑ ہے، اپنی زندگی میں طہارت لا۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، عرض گزار یا نبی اللہ میری وصیت و نصیحت کو زیادہ فرمائیے۔ قال علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، فرمایا تلاوت قرآن کو اپنا معمول و مشغول بنا، یہ دنیا میں تیرے لیے نور ہے، آخرت میں تیرے لیے خزانہ ہے۔ صحابی رسول کو وصیت بھی مصطفیٰ نے تلاوت قرآن کے حوالے سے فرمائی، اور زندگی میں طہارت و تزکیہ اس کو جناب والا لانے کا حکم دیا۔ تو سامع عزیز شام، جو میرے نبی کا سچا غلام ہے، میرے نبی کی یہ نصیحتیں سنیں، کتنی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ آپ نے جناب والا یہاں مدرسے کا اجرا کیا۔ آج ہر کوئی مجھے دکھا دو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ جو اپنے حقوق کی بات نہیں کرتا، ہر بندہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، تو قرآن بھی اپنے حقوق مسلمان سے مانگتا ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والا اپنے حقوق مانتا ہے، معاشی معاشرتی مانگتا ہے، تو قرآن بھی ہم سے اپنے حقوق مانگتا ہے۔ بنیادی طور پہ ہر مسلمان پہ قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ 5۔ ایمان اور تعظیم، یہ پہلا حق ہے۔ تلاوت و ترتیل دوسرا ہے۔ تذکر و تدبر، یہ تیسرا حق ہے قرآن کا ہر مسلمان پہ۔ اور اقامت حکم، یہ 5واں حق ہے، چوتھا حق ہے، اور 5واں تبلیغ و تبیین۔ پہلا حق ایمان تعظیم، ایمان لو اور دل سے قرآن کی عزت کرو۔ دوسرا تلاوت و ترتیل، قرآن مجید کی تلاوت کرو، مگر شرط یہ ہے صرف تلاوت نہیں چاہیے، تلاوت کرو تجوید اور ترتیل کے ساتھ۔ تیسرا تذکر و تدبر، غور و فکر کرو قرآن ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے۔ چوتھا ہے اقامت حکم، جو غور و فکر کے بعد سمجھ آیا بس اس پہ عمل کرنا شروع کرو۔ 5واں کیا ہے؟ عامل قرآن بن کے قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرو، اس کی تبلیغ کرو۔ سب سے پہلے کیا؟ اس پر ایمان لانا، اور قرآن مجید تو وہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، قرآن مجید پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی کی ذات کا نام جو ہے محمد الرسول اللہ، مصطفیٰ کریم کی ذات قرآن پر ایمان لائی، اور اس کے بعد مصطفیٰ کریم کے غلام قرآن پر ایمان لائے۔ تعظیم، ادب کرو۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، جب آپ سعودیہ جائیں، میں نے تو 4 دفعہ عمرہ کیا، پورا رمضان شریف مسجد نبوی میں نے گزارا ہے 4 سال، اور پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کے ساتھ ہی حج نصیب فرمایا، تو شام نزید شام میں نے وہاں دیکھا، یقین جانیے پتا پانی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کوئی نام کی تعظیم وہاں نہیں ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، مسجد میں بیٹھا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کچھ تصویریں میرے موبائل میں محفوظ ہیں، یوں قرآن رکھ کے جناب اوپر سوئے ہوئے ہیں، ایک جناب جہاں جوتے پڑے ہیں وہیں قرآن، الامان الحفیظ۔ اور میں نے کئی بندوں کو دیکھا موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی زمین پہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اور وہاں عجیب عادت ہے، جب جناب والا صلاۃ اللیل میں اکثر میں نے دیکھا، نماز تراویح میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن نماز تراویح میں چونکہ میں تو جاتا نہیں تھا، کیونکہ میں تو ان کے پیچھے نماز پڑھتا نہیں تھا، ہوں تو جڑا فتویٰ لاؤنا لا لو، کیونکہ میری تو ان کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں۔ میں یہ کیمرے میں کہہ رہا ہوں، جو میرے سامنے کہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، سمجھ نہیں آئی ہے، جو وہاں اعلانیہ کہے نبی مر گئے کیا لینے آئے ہو،
اپنے ایمان سے بتاؤ ایسے عقیدے والے کے پیچھے میری نماز کیسے ہوگی؟ جو نبی کو زندہ ہی نہ سمجھے، یا رسول اللہ کہنے کو شرک گردانے، سمجھ نہیں ہے یہ آپ کو؟ 25,000 صحابہ کی قبروں پہ جو بلڈوزر چلا ہے، اپنے ایمان سے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ایسے کو میں امام بنا سکتا ہوں؟ مجھ سے تو قسم لے لیں، پورے رمضان شریف 4 سال میرا، میں نے ایک بھی نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھی۔ ہمارے کئی بڑے یتیم العلم لوگ کہتے او جی تسا انہاں پیچھے حج پڑھ دے، میں کہ نہ انہاں دے پیچھے حج پڑھ دے تے نہ انہاں دے اگوں حج پڑھ دے۔ عجیب جی حالت ہے بھائی، مناسک کی حج تمام جناب، اس میں کسی امام کی ضرورت ہے؟ طواف کرتے ہوئے امام کی ضرورت ہے؟ استلام کرتے ہوئے امام کی ضرورت ہے؟ صحیح کرتے ہوئے امام کی ضرورت ہے؟ وقوف عرفہ کرتے ہوئے امام کی ضرورت ہے؟ مینا میں جا کے ٹھہرتے ہوئے امام کی ضرورت ہے؟ عرفات میں جا کے ٹھہرتے ہوئے امام کی ضرورت ہے؟ قربانی میں امام کی ضرورت ہے؟ ٹنڈ کرانے چ امام دی لوڑ ہے؟ گل سمجھ کوئی نہیں آئی تو پورے مناسک کے حج میں مجھے کسی ایک مقام پہ دکھا دو امام کی ضرورت۔ اور یہ بھی بطور چیلنج کہتا ہوں، کوئی مولوی لکھ کے دے دے کہ جو حرمین شریفین میں اکیلے نماز پڑھے اس کو لاکھ کا ثواب نہیں ملے گا۔